فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الحنین العطوف الکریم۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ بندہ چاہے، جب چاہ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما لکل امرئ ما نویٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، یعنی جس نے نیت کر لی اس کو وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیت کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے ہم کہہ دیں کہ ہاں میں یہ کرنا چاہتا ہوں یا میں یہ چاہتا ہوں، تو پتہ نہیں کیوں مجھے ملتا نہیں۔ تو نیت زبان سے نہیں ہوتی، نیت دل سے ہوتی ہے اور ایک پکا ارادہ ہوتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی ذات سے پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے اور یہ میرا رب دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اپنی رحمت سے، یہ اس کا وعدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ الْإِسْلَامِ، تو جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یعنی ہدایت چاہتا ہے تو اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اخلاق کے لیے نہیں کھولتا ہے، دانش وری کے لیے نہیں کھولتا ہے، بلکہ اسلام کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام ہی ایسی چیز ہے جو سب سے بہترین ہے اور وہی سب سے بڑی ہدایت ہے۔ ہدایت کا دوسرا نام اسلام ہے، اور اسلام کو پہچاننا ہے تو اسے کہے کہ ہدایت، تو صحیح راہ پر چلنا اسلام کہا جاتا ہے۔ فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جسے اللہ چاہتا ہے کہ گمراہ کر دے تو اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے، تنگ فرما دیتا ہے۔ کیسے؟ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ اسے کوئی وہ جان اسے چڑھایا جا رہا ہے آسمان کی طرف۔ یعنی آسمان کی طرف جب کسے کھینچا جائے وہ خود نہ چلے، بلکہ جب اسے کھینچا جائے تو کیسا محسوس ہوگا؟ جب ہم کسی کو ڈھکیلتے ہیں یا کسی طرف لے کر جاتے ہیں تو بالکل ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہدایت کو چھین لیتا ہے، تو اسے ساری چیزیں بتا دے، سارے احکام بتا دے، پھر بھی اس کے سمجھ میں نہیں آتا اور وہ سوال قائم کرتا ہی رہتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس سے ہدایت لے لی۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر عذاب ڈالتا ہے۔ اب آپ سوچنے والی بات یہ ہے کہ عذاب کیا ہے کہ اللہ ان سے ہدایت چھین لے، اور کس پر عذاب ہے؟ جو ایمان نہیں لائے۔ تو جب ایمان نہیں لائے ہیں تو عذاب کیا؟ ایمان تو لائیں گے اس وقت جب اللہ چاہے گا، اب وہ ایمان نہیں لائے تو اس میں ان کی کیا غلطی ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہی نہیں۔ تو اصل میں نے بتا دیا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب بندہ ہدایت چاہتا ہے، اسلام کا نام نہیں آیا، صرف ہدایت چاہتا ہے کہ میں قرینے سے زندگی گزاروں، سلیقے سے زندگی گزاروں، تو صرف اتنا چاہنا کافی ہے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ کیونکہ جتنی چیزیں وہ چاہتا ہے قرینے سے زندگی گزارنے کے لیے وہ سارے انسٹرکشن اسلام میں ہے، لیکن وہ قرینے سے تو زندگی گزارنا چاہتا ہے لیکن مسلمان ہو کے نہیں۔ تو یہ کہاں سے ممکن ہے؟ کیونکہ ہدایت کا دوسرا نام اسلام ہے۔ اگر آپ کو ہدایت چاہیے تو اسلام قبول کرنا ہی ہے، اور اسلام کی سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے سوال جواب نہیں، بغیر دیکھے ایمان لانا، یؤمنون بالغیب۔ جب بغیر دیکھے ایمان آپ لائیں گے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر سارے پردے اٹھا دے۔ تو اس کی سب سے پہلی شرط ہے کہ ایمان لانا ہے بالغیب، بغیر دیکھے۔ آمنت باللہ ورسولہ وکتبہ والقدر خیرہ وشرہ، جتنا بھی صفات ایمان مجمل مفصل اس میں بتائیے۔ آمنت باللہ کہاں دیکھا خدا کو؟ وکتبہ کتنی کتابیں دیکھی؟ ورسولہ کتنے رسول دیکھے؟
ہمارے جو نبی ہیں ان کو ہم نے نہیں دیکھا. والقدر خیرہ و شرہ، کل کیا ہونے والا تھا پتہ ہی نہیں، اور کل جو ہو چکا اس کا بھی ہمیں علم نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، اس میں تحقیق کر کے دیکھ لیا آپ کہ جب تک تحقیق نہیں کروں گا ایمان نہیں لاؤں گا. یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ جس کو آپ پر ایمان لانا پڑے گا. جنت جہنم دیکھا نہیں لیکن ایمان لانا پڑے گا. آپ لے آئے، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ دنیا میں ایسے ہو جائیں گے کہ سارے آپ ہی کو دیکھیں گے. اور آج یہی حال ہے مسلمانوں کا، اگرچہ پوری نگاہ سے دیکھ رہے لیکن دیکھ رہے مسلمانوں کو ہی، کیونکہ چیز ہی ایسی ہے جہاں رد چمکتی ہے. ہدایت ایسی چیز ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دل کو کھول دیتا ہے، اگر ہدایت چاہتا ہے کسی بندے کے لیے تو اس کے دل کو کھول دیتا ہے، تو یہ دل کھولنا کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں کتنی ڈیٹیل میں صحابہ نے سوال کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل النور القلب انفسح وانشرح، جب دل میں نور اتر جاتا ہے تو دل کھل جاتا ہے. نور جب دل میں اتر جاتا ہے دل وسیع ہو جاتا ہے. اب پھر سوال کی، قیل وما علامت ذلک، اس کا سائن کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے کہ دل کھل گیا؟ پھر بھی یہ غموض ہے، پھر بھی ابہام ہے، پوشیدگی ہے. تو اس کے بعد حضور نے جواب دیا، قال، تین چیزیں، التجافی عن دار الغرور، اس دھوکے والی دنیا سے انسان پہلو تہی کر لے. سب سے پہلی علامت، اس کا دل اللہ کا کھول دے، صدر شرح صدر فرما دے. سب سے پہلے وہ کہ وہ دنیا سے پہلو تہی کر لے، دور ہو جائے. دوسرا، والانابۃ الی دار الخلود، اور جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے یعنی جنت، اس کے لیے کوشاں رہے، اس کے لیے وہ کوشش کرتا رہے. اور تیسری چیز، والاستعداد للموت قبل نزولی، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر. یہ تین چیزیں جس کے اندر آ گئی تو سمجھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہدایت دینے کا ارادہ فرما لیا ہے. یعنی جب بھی وہ کاروبار کرے گا تو جھوٹ بولنے سے پہلے سوچے گا، اس لیے کہ اسے یہ دماغ میں آئے گا کہ مجھے مرنا ہے، اور پھر یہ بھی آئے گا کہ مرنے کے بعد مجھے دار الخلود میں جانا ہے، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. تو وہ کاروبار کرے گا یا کوئی بھی معاملات کرے گا، اس میں کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا، فریب نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے یہ دنیا جس پہ میں جی رہا ہوں یہ کچھ دیر کی، اور جانا مجھے وہاں ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. اور اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ یہ تین چیزوں پر آدمی اترے کھائے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دل کھول دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند یہودی آئے. اب یہاں پر ہدایت اور گمراہی، اس کے بارے میں بہت اچھا فرق اس واقعے سے لگے گا کہ کچھ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یہ پوچھنے کے لیے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے کچھ پوچھنے آئے، اگر آپ نے ہمیں بتا دیا ہو تو ہم ایمان لے آئیں گے. یہ ان کی بہت پرانی کہانی ہے، بہت سارے قصوں میں آپ کو ملے گا یہ آئے تھے یہ پوچھنے کے لیے، اگر جواب دے دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ لاتے نہیں ہیں. اس بار بھی ایسے ہی ہوا، انہوں نے کہا کہ سوال ہے ہمارے. انہوں نے فرمایا کہ پوچھو کیا سوال ہے. پوچھو کیا سوال کا مطلب ہے کہ کتنا جانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں. سامنے والے کی کوئی کنڈیشن ہی نہیں ہے کہ میں کس طرف پوچھوں گا، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. سوال جب کیا گیا تو سوال یہ تھا کہ ہر نبی کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو پیغام خدا بندی لے کر اس کے پاس اترتا ہے، وہی لے کر اترتا ہے. کیا آپ کے پاس بھی کوئی نبی کوئی فرشتہ آتا ہے؟ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میرے پاس جو فرشتہ آتا ہے اس کا نام جبریل ہے. یہودیوں نے کہا جبریل تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو جنگ و جدال کرتا ہے، جنگ و جدال نازل کرتا ہے. یہ دیکھیے یہاں پر فریب دیکھے، بولے وہ تو جنگ کرتا ہے، جنگ نازل کرتا ہے، فساد پھیلاتا ہے زمین. ہاں، اگر آپ پر میکائیل نازل ہوتا تو ہم ایمان لے آتے، کیونکہ وہ رحمت کا فرشتہ ہے، بارش نازل کرتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہم ایمان لے آتے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا، قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ. کہہ دو ان سے جو جبریل کے دشمن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے تمہارے دل پر وہ نازل کرتا ہے. تم موسیٰ پر ایمان لاتے ہو تو اس کا مطلب اس کے خدا پر بھی ایمان لاتے ہو. تو موسیٰ کا جو خدا ہے وہی محمد کا بھی خدا ہے.
تو جبرائیل اپنی مرضی سے کچھ نہیں لاتے بلکہ اللہ کی مرضی سے لاتے. تو جب تم نے رسول اللہ کو جھٹلایا تو تم نے جبرائیل کو جھٹلایا، اور جبرائیل کو جھٹلایا تو تم نے خدا کو جھٹلایا، کیونکہ یہ سب معمور ہے اللہ کی جانب. سارے انبیاء اور رسول معمور ہے اللہ کی جانب سے. پھر فرمایا مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور یہ ساری چیزیں قرآن مجید پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ ہاں یہ ساری کتابیں آسمانی کتاب تھی جو اللہ کی جانب سے آئی تھی، اور ہدایت ہے، بشارت ہے ایمان والوں کے لیے اس کتاب میں. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، فرمایا کہ جو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ کافروں کا دشمن ہے. جو ان کا دشمن ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ان کا دشمن ہے، بلکہ فرمایا کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے. یعنی جن لوگوں نے جبرائیل سے دشمنی کی، فرشتوں سے دشمنی کی، تو اب وہ ایمان والے نہیں رہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جبریل امین کہتے ہیں، امانت دار ہے، جو وحی کو صحیح سلامت لاتے ہیں اور نبی کی بارگاہ میں دیتے ہیں. اگر ہمارا ان پر سے ایمان اٹھ جائے تو قرآن شک و شبہ کے دائرے میں آ جائے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جبرائیل پہ ایمان نہ لائے اور خدا پر ایمان لائے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے ایمان مجمل مفصل میں کیا کرتا ہے، آمنت باللہ و رسولہ، ان کے رسولوں پر ایمان لائے. اور جبرائیل رسول ہے جو لے کر آتے ہیں پیغام. سب سے پہلا درس اس میں یہ ہے کہ یہودی سب سے جھوٹی قوم ہے. آپ قرآن مجید پڑھ لیں گہرائی سے، آپ کو پتہ چلے گا یہ ایسی قوم ہے جو سب سے جھوٹی ہے. اب یہ بات بیان کرنا اس وقت ضروری نہیں ہوتا جب یہ قوم دنیا میں نہیں پائی جاتی، لیکن یہ ایسی قوم ہے کہ شروع سے آخر تک یہ ملے گی. اب یعنی آخر میں بیان کر دیا کہ آخری قیامت تک کے یہ لوگ رہنے والے ہیں. تو اسی لیے ان کے بارے میں بتانا ضروری ہے تاکہ لوگ ان سے بچیں، ان کے فریب سے بچے. آپ سوچو گے کہ اسرائیل میں رہتے ہیں بنی اسرائیل آج کل، تو وہ تو وہاں رہتے ہیں، ہم ان کے فریب میں کہاں آنے والے؟ جو ان کی ارد گرد رہتے ہیں وہ رہے. بھائی آپ لوگ جو پروڈکٹ کھاتے ہیں یہ بھی سب انہیں کا ہے. وہ انڈائریکٹلی آپ کے بہت قریب ہے، اتنے قریب ہے کہ بینک میں آپ اکاؤنٹ کھلواتے ہو تو 1% ان کو چلا ہی جاتا ہے. اس قدر دنیا کو ان لوگوں نے کیپچر کر رکھا ہے. یہ شرارت ان، کیونکہ اصل میں یہ قوم وہ ہے جو انسانوں سے دشمنی نہیں کرتی بلکہ سیدھا خدا تبارک و تعالیٰ سے دشمنی کرتی. ان کا جگر دیکھیے. اور اس سے بڑی چیز یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زمین پر رہنے والے اور اس سے دشمنی کرنے والوں کو بھی کھانا دے رہا ہے، ان کو بھی رکھ رہا ہے. کتنا رحیم ہے. اب ایسی صورت میں کوئی گنہگار امت مسلمہ کا نا امید ہو جائے اللہ سے تو کتنی محرومی ہے. اتنے بڑے گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے، تو امت محمدیہ کا گنہگار اگر توبہ کر لے تو اللہ اسے کیوں نہیں بخشے گا؟ نا امید نہیں ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہودی سب سے سخت دل اور جھوٹی اور بے وفا قوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب فرعون نے انہیں دوڑایا اور ان کو پکڑنے کے لیے نکلا تو موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت رکھ دی کہ آپ ہے جب سمندر پر عصا مارا تو سمندر پھٹ گیا، پانی الگ ہو گیا. اور اس کے بعد ہوا کیا کہ سارے بنی اسرائیلیوں کو پار لے گئے. اور اس طرف جب پہنچے ہیں تو کچھ ہی دنوں کے بعد پھر یہ پوجا کرنے لگے بتوں. یعنی آپ ذرا سوچیے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی آستین سے کاجو نکال دے تو آپ اس کی بات پر ایمان لے آئیں گے. سر اتنی چھوٹی سی بات، آستین سے کاجو، اتنا اچھا ایمان ہے ہمارا. اب میں اسے کمزور بولوں کہ اچھا بولوں؟ ہاں، آستین سے کاجو نکال دے تو ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں. وہاں سمندر پھٹ گیا لیکن وہ دیکھیے اس طرف پہنچنے کے بعد بت کی پوجا کر رہے ہیں، بلکہ فرمائش کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ جیسے اور لوگوں کے خدا ہوتے ہیں آکار میں، ایسے ہمارے لیے بھی خدا بناؤ. یہ ایسی قوم ہے کہ یہاں پر اس کنارے معجزہ دیکھ رہی ہے اور دوسرے کنارے پر اس کا انکار دیکھ. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے جب ان کا ایک شخص قتل ہو گیا، کسی نے اسے قتل کر دیا، تو آئے ہو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ ہمارا ایک شخص قتل ہو گیا ہے. کس نے قتل کیا بتاؤ. اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کرے. یہ قتل ہوا ہے، اب اس کا حل کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو. وہ خدا حکیم ہے. تم اس سے جد کرنے نکلے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ہم اس کو دھوکہ دے دیں گے، اس کے ساتھ مکر کریں گے. دیکھ رہے قتل ہوا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اب گائے ذبح کرو.
اب جب گائے ذبح کرنے کی بات آئے تب بھی ان کا مگر ختم نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ اس کی عمر کیا ہونی چاہیے. جب عمر بتا دی تو پھر اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے. یہ ایسی قوم ہے جو چاہتی کہ ہم خدا کو پریشان کر لیں معاذ. یہ ایسی قوم تو جو خدا سے جنگ لے ہمارے سے دم اس کی ہمیشہ ہے, ہمیں تو اس سے ہمیشہ بچنا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ جب ایام جاہلیت تھا یعنی اسلام نہیں آیا تھا تو اس وقت جب ان کی جنگ ہوتی تھی عربوں سے, عرب اس وقت مشرک تھے, جب ان سے جنگ ہوتی تھی تو ان کو ڈراتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں جو آخری نبی ہوں گے اور وہ تمہاری قوم میں ہوں گے اور ہم انہی کے نام سے فتح چاہتے, اور پھر ان کو فتح ملتی بھی تھی. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ساری علامتیں جو توریت میں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے دیکھی, اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے. یہ ایسی بے وفا قوم ہے. سب سے پہلا درس یہ تھا. دوسرا درس یہ ہے کہ جو اللہ سے ہدایت چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے. جو چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے. یہودیوں کو دیکھیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کیا کرنے کے لیے, سوال کرنے کے لیے. ابھی حدیث کا جو میں واقعہ بیان کر رہا تھا یہ انکمپلیٹ تھا, اب یہاں سے پورا بیان کرو. یہ لوگوں نے پوچھا, حضور نے ایسا جواب دیا تو کہا کہ میکائیل آتے تو ہم ایمان لے آتے ہیں. بہرحال اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے تو حضرت عبداللہ ابن سلام یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم گزرے, بہت بڑے عالم تھے, یہودیوں کے بہت بڑے عالم, توریت کا بہت علم رکھتے تھے. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ نبی ہیں تو میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں, اگر اس کا جواب آپ نے دے دیا تو میں ایمان لے آؤں. پہلے یہودی آئے, انہوں نے کیا کہا کہ ایک سوال ہے, جواب دے دیا تو ایمان لے آئے. یہ بھی آئے, یہ بھی یہودی عالم ہے, یہ آئے انہوں نے کہا کہ کچھ سوالوں کے جواب اگر دے دیے تو ہم ایمان لے آئے تھے. تو انہوں نے 3 سوالات کیے کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی, قرب قیامت سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی, جنت میں جب داخل ہوں گے تو سب سے پہلا کھانا انسانوں کا کیا ہوگا, مسلمانوں کا, ایمان والوں کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا. اس طرح کے 3 سوالات انہوں نے کیے. اور تیسرا سوال یہ کیا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو کب وہ ماں کی صورت پر چلا جاتا ہے اور کب وہ باپ کی صورت پر جاتا ہے, کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ ماں کی صورت پر چلا جاتا ہے اور کبھی باپ کی صورت پر چلا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ ابھی ابھی جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے میری اس ساری چیزوں کی خبر دی. آپ کے آنے سے پہلے جبریل امین آئے اور انہوں نے یہ خبر دی. عبداللہ ابن سلام انہوں نے کہا کہ جبریل وہ تو ہمارا دشمن ہے, ان کے دماغ میں بھی یہ سب باتیں تھی. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے. اور اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سوالات کے جواب دیے اور پھر فرمایا کہ سب سے پہلا سوال یہ کہ جنت قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ایک آگ ہوگی جو مشرق سے مغرب تک لوگوں کو دوڑائے گی, پھر وہ لوگ مر جائیں گے تو دوبارہ ان کو اٹھایا جائے گا. ایک آگ لوگوں کا پیچھا کریں گے اور لوگ بھاگیں گے اور پھر وہ بھاگتے بھاگتے مر جائیں گے اور اس کے بعد ان کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا, زندہ کرے گا اور وہی قیامت کا دن ہوگا. دوسرا یہ کہ جنت میں جب جائیں گے تو سب سے پہلی غذا کیا ہوگی. حضور نے فرمایا سب سے پہلی غذا مچھلی کا جگر ہوگا, وہ دیا جائے گا کھانے کے لیے اور بہت ٹیسٹی ہوگا. یہ حدیث میں ذکر اس کا آیا کہ وہ سب سے لذیذ غذا ہے مچھلی کا جگر. اور تیسری یہ چیز بتائی کہ جب مرد کا پانی, مرد کا اسپم عورت کے اسپم پہ غالب آ جاتا ہے تو بچہ مرد کی شکل پر جاتا ہے, مرد کی سیرت پاتا ہے, اور جب عورت کا اسپم مرد کے اوپر غالب آتا ہے تو بچہ عورت کی شکل پر جاتا ہے. جیسے ہی یہ جواب انہوں نے سنا, جواب سب پتا ہے, ٹیسٹ کرنے آئے, کہا آمنت باللہ ورسولہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ نے ایمان لایا, لیکن اس کے بعد آپ نے عرض دی یا رسول اللہ میں ایمان تو لے آیا لیکن میری قوم اتنی بدبخت ہے, ان کو جب پتہ چلے گا تو میرے بارے میں بہت برائیاں کرے گی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہاں پر چھپ جائیے میرے پیچھے. اس کے بعد یہودی لوگ آئے جب, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ عبداللہ ابن سلام کیسا بندہ ہے جو تمہاری قوم سے ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے. کہا خیر و ابن خیر, تو بہت زبردست اور بہت اچھا آدمی ہے اور اچھے آدمی کا بیٹا ہے.
کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے اگر عبداللہ ابن سلام ایمان لے آئے؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس بلا سے بچائے کہ وہ ایمان لے آئے، وہ تو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے، بہت بہترین انسان۔ اتنا کہنا تھا کہ عبداللہ ابن سلام پیچھے سے اندر آتے ہیں سب کے سامنے اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسول۔ جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں یہودی کہ عبداللہ ابن سلام ایمان لے آئے تو فوراً یہ کہتے ہیں کہ ھذا شر و ابن شر، یہ سب سے برا انسان ہے اور برے انسان کا بیٹا ہے۔ وہی اپنی خصلت ان لوگوں نے سامنے بتا دی کہ یہ پل بھر میں کیا ہے اور پل بھر میں کیا ہے، سمندر کے اس کنارے کیا تھے اور سمندر کے اس کنارے کیا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہودی آئے تھے، یہودی کا گروپ، اور وہ اس لیے آیا تھا تاکہ کامیابی حاصل کرے، حضور پر غلبہ حاصل کرے، ہدایت کے لیے نہیں آئے تھے۔ جبکہ ظاہر کیا کیا کہ اگر سوال کا جواب دے دیا تو ہم ہدایت پر آ جائیں گے، یعنی اسلام قبول کر لیں گے۔ تو وہ آئے تھے کس لیے؟ کہ وہ کامیابی حاصل کرے، غلبہ حاصل کرے حضور پر، ہدایت کے لیے نہیں آئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ انہیں ہدایت دی نہ غلبہ دیا۔ اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول گزرے، عظیم القدر صحابی گزرے، آپ آئے تھے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت سے نواز دیا۔ دونوں یہودی ہے، ایک تو عالم ہے یہودیوں، لیکن جس کے دل میں ہدایت تھی اللہ نے اسے ہدایت دی، اور جس کے دل میں ہدایت کی تلاش نہیں تھی اللہ نے اسے ہدایت نہیں دی۔ یہی حال ہمارا بھی ہے۔ سب سے اہم بات جو آج کی گفتگو کا نچوڑ ہے وہ یہ کہ فجر کی نماز ہمارے اوپر بہت مشقت آمیز ہے، بہت سخت ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت شامل حال ہو تو وہ ہمارے لیے آسان ہے، وہ ہمارے لیے آسان ہے۔ یہودیوں کے لیے اسلام قبول کرنا کتنا سخت تھا کیونکہ ان کو ہدایت نہیں تھی، لیکن عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت آسان تھا کیونکہ اللہ کی ہدایت شامل حال تھی۔ اسی طرح اگر فجر کی نماز میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے، ہمیں اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے کہ کیا اسلام صرف ٹوپی کرتے میں بچ گیا ہے کہ اب دل میں بھی رہا ہے، یہ سب سے اہم چیز۔ اور اگر کوئی لڑکی، مسلمان لڑکی یہ سوچتی ہے کہ حجاب پہننے سے کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کا کیا فائدہ ہے، تو اسے بھی غور کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ اسلام لا چکی ہے تو چاہے کتنی بھی گرمی ہو وہ حجاب اس کو ٹھنڈک دے گا، کیونکہ اس حجاب پہننے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو ٹھنڈک ملے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہے، جو ہم ان بدماشوں سے سیکھ رہے وہ اپنے لیے سیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب ہدایت پا چکے ہیں تو اس ہدایت پر پورے اتریں، اور ہدایت یہی ہے کہ ہم ہر حال میں مذہب اسلام کے احکام کو اپنے سر آنکھوں پر رکھیں۔ سستی اپنی جگہ ہے کہ اگر سستی ہو گئی اس سے کوئی کافر نہیں ہوتا، لیکن بندے کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے جب سستی ہو رہی ہے کہ میری ہدایت کا اور میرے ایمان کا کیا حال ہے، میرا ایمان اور میری ہدایت میں بیمار تو نہیں ہو گئے جس کی بنیاد پر اب مجھے پہننا اوڑھنا مشکل پڑ رہا ہے۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب ایمان بالغیب لائے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے اسلام میں اتنا حصہ ہے جتنا عورت کے لیے اس کا ڈبل، یعنی ایک عورت کو جتنا حصہ ملتا ہے اس کا ڈبل مرد کے لیے۔ اب اگر یہ انصاف نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کو مت سمجھیے، بس یہ سمجھیے کہ میرا رب سب سے بڑا عادل ہے، وہ سب سے بڑا حکیم ہے، اس کی تقسیم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ حجاب پہننا سے ہم لوگ بہت پچھڑے ہو جائیں گے، بیکورڈ میں ہو جائیں گے، تو ہمیشہ یہ سوچئے کہ اس کا حکم میرے رب نے دیا ہے، اور دیا ہے وہ تو اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا وَلَا أَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایک مسلمان اور ایمان والی باندی جسے خریدا بیچا جاتا ہے وہ بہتر ہے ایک مشرکہ عورت سے، ایک مشرکہ عورت سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ مشرکہ عورت آپ کو بہت پسند ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایک مومن ایمان والی باندی کیوں نہ ہو، اس کا مرتبہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ بڑا ہے، کس کی بنسبت؟ ایک مشرکہ عورت کی نسبت، ایک مشرکہ لڑکی کی بنسبت، اگرچہ تمہیں بہت اچھا لگتا ہے، اگرچہ تمہیں وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور ایک مومن بندہ سب سے زیادہ بہتر ہے ایک مشرک سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور اگر تمہیں وہ مشرک اچھا لگتا ہے
تو کسی لڑکی کو، ایمان والی مومن لڑکی کو کوئی غیر مسلم لڑکا بھاتا ہے، اس کے اخلاق اچھے لگتے ہیں، تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اس سے نکاح کرے، کیونکہ یہ فرمان خدا ہے کہ مشرک میں کوئی اچھائی نہیں اور مومن کے اندر ساری بھلائیاں ہو. تو اس فیصلے کو جو مانے گا وہی اصل میں ہدایت پر ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندے کو ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مذہب اسلام پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری بہنوں کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو کچھ بھی اس درس میں بیان ہوا، مولا کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ